بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وقادۃ التقی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، مجھے اس آیت سے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اگرچہ یہ آیت تہجد کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شان بیان کرتا ہے کہ ان کے پہلو، ان کا بدن بستروں سے علیحدہ رہتا ہے۔ عن المضاجع یدعون ربہم، اپنے رب کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ، خوفاً و طمعاً۔ یہ تو ان کی عبادت کا حال ہوا جو جسمانی عبادت کا تعلق ہے، اور ہم نے ان کو مال دیا ہے، اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے عبادت مالیہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ مجھے اس وقت تہجد پر، اگرچہ تہجد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جن کو نصیب فرما دے، اور خصوصاً یہ راتیں جو اب ہماری آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے تہجد پڑھنے والوں کے لیے، اس لیے کہ عشاء آہستہ آہستہ جلدی ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ 7 بجے اس کا وقت آ جائے گا، اور فجر 7 بجے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 6 ساڑھے 6 بجے تک صبح صادق نہیں ہوتی، یعنی 6:30 تک میں جا کر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ انسان سوئے تو کتنا سوئے؟ اگر عشاء پڑھ لی، 10 بجے بھی سو گیا، کتنا سوئے گا؟ 5-7 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ اطباء کہتے ہیں کہ 7 گھنٹے کی نیند بہت ہے، لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا والوں کے لیے ہے، آخرت والوں کے لیے نہیں۔ آخرت والوں کے لیے 5 گھنٹے کی نیند بہت ہے، کہ 5 گھنٹے کی نیند ہو جائے، چلو 7 ہی گھنٹے لے لو، تو بھی ہمارے لیے اتنا آسان ہے کہ 5 بجے اٹھ جاؤ، پڑھ لو 2-4 رکعت۔ ابھی بھی آسان ہے، اس لیے کہ قریباً 5:30 پہ جا کر کے صبح صادق ہونے آئی ہے، 5:27 پہ 28 پہ صبح صادق ہو رہی ہے، 4:45 پر بھی آپ اٹھ جاؤ تو بھی بہت بڑی بات ہو گئی۔ لیکن مجھے اس وقت تہجد پہ نہیں کہنا ہے، مجھے اس وقت جو بات کہنا ہے، خوفاً و طمعاً۔ امید نام ہے، ایمان نام ہے، بین الخوف والرجاء۔ اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، ڈر بھی ہو، امید بھی ہو۔ ڈر اس لیے ہونا چاہیے کہ گناہ نہ ہو جائے، اور امید اس لیے ہونی چاہیے کہ اپنے رب سے مایوس نہ ہو جائے۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا، خوفاً و طمعاً تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً و طمعاً۔ خوف بھی ہو اللہ سے، امید بھی ہو۔ بہت خوف بھی دل پر غالب نہیں رکھنا چاہیے، بہت خوف بھی نہیں۔ یاد رکھو، قرآن آیات بھی جب بیان کرتا ہے نا، تو جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ، جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا تذکرہ۔ پورا قرآن پڑھ لیں، یہ حضرات علماء رات دن تفسیریں پڑھاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ مثلاً ایک آیت، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ہوں، امید ہو گئی۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ،
لیکن میرا عذاب بھی پھر عذاب علیم ہے، فوراً خوف بھی بیان کیا۔ یہ آیت ہی بین خوفا و طمعا پر دلالت کر رہی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ جگہ جگہ اللہ اسی طرح جنت کا بیان تو فوراً جہنم کا بیان، جہنم کا بیان تو فوراً جنت کا بیان، تاکہ انسان صرف جنت ہی کے بیان پر چلتا نہ رہے، اور جہنم اس لیے کہ صرف جہنم ہی کے بیان کو دیکھ کر ڈرتا نہ رہے، کچھ خوف بھی ہو اللہ کا، کچھ امیدیں بھی ہو۔ بہت زیادہ خوف انسان پر اگر غالب آ جائے، بہت زیادہ، مثلاً وہ یہ سمجھ لیں کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اب کیا میری معافی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا، بہت دور ہو جائے گا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ میری مغفرت کا کوئی سامان ہی نہیں اب تو۔ مجھے کل ایک صاحب نے سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ مولویوں نے خاموں کا باتیں بنا رکھی ہے کہ یہ کام کرو، یہ استغفار پڑھو، یہ نماز پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو۔ دیکھو 99 کو قتل کیا تھا، پھر ایک کو قتل کر دیا اور توبہ کے لیے چلا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میں نے اس سائل سے یہ کہا کہ جس نے تم کو یہ کہا ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تو بھی پہلے 100 کو قتل کر، پھر ہم جواب دیں گے تجھے۔ پہلے تو تیری پکڑ یہیں ہو جائے گی۔ یہ تو صرف اللہ نے اپنی رحمت بتانے کے لیے واقعات بتائے ہیں کہ 100 کو قتل کیا اور وہ توبہ کے لیے چلا اور میں نے معاف کر دیا اس کو، یا فاحشہ اور بدکار عورت تھی یا مرد تھا اور اس نے کتے کو پانی پلایا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ قاعدے نہیں ہیں، یہ اصول نہیں ہیں۔ اصول تو وہی ہے کہ گناہوں پر میں تمہاری پکڑ کروں گا اگر تم نے توبہ نہیں کی، یہ اصول ہے۔ باقی اس میں اپنی رحمت کو بیان کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم جو ہے گناہ کرتے رہے اور آخر میں کسی دوگ کو پکڑ کر کے پانی پلا دے اور کہیں کہ چلو مغفرت ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک اللہ اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ میری رحمت ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بہت خوف بھی نہ ہو، اس لیے کہ بہت خوف انسان کو اللہ سے دور کر دے گا۔ وہ یہ سمجھے گا میری مغفرت کا سامان نہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاست کے میدان کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے۔ جس وقت جنگ صفین کا مسئلہ آیا، جنگ جمل کا مسئلہ آیا، جس وقت یہ ایمان کے لیے چلے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ سے پہلے، تو انہوں نے بیعت کے لیے، اسلام کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ فرمایا میری شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ میں نے تو بہت زنا کیے ہیں، بہت سو کو قتل کیا ہے، بہت سو کو زندہ دفن کر دیا ہے، پہلے یہ بتاؤ ان سب کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو تم نے یہ نہیں پڑھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایمان میں وہ قوت ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اب بھی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں آیت اتاری اور فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جن کے گناہ آسمانوں تک لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے مایوس نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو بہت خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، احیاء العلوم بڑی زبردست کتاب ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء پڑھتے ہی نہیں اس کتاب کو، اس کی تو تعلیم ہونی چاہیے۔
لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ امام غزالی کی کتاب الخوف کو نہ پڑھا جائے، اور اگر پڑھیں تو وقفے سے پڑھیں، ایک ساتھ نہ پڑھیں، اس لیے کہ وہ ڈرانے کی باتیں لکھی ہیں کہ شاید انسان ڈر کر کے اٹیک نہ آ جائے اس کو۔ جو علماء ہیں وہ کبھی کھول کر دیکھ لیں کتاب الخوف کو، ایسے ڈراؤنی شکلیں پیش کی ہے جہنم کی اور اللہ کی ناراضگی کی کہ انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا ایک ساتھ نہ پڑھیں، وقفے سے پڑھیں۔ تو ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان، بہت خوف بھی نہ ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بڑی زبردست دعا ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معاصیک۔ اے اللہ میں تجھ سے اتنا خوف مانگتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، جو مجھے گناہ سے روک دے۔ بہت زیادہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، بس گناہ سے روک دے مجھے، میں گناہ نہ کروں، اتنا خوف۔ اس لیے کہ جو اپنی صفت رحمت بیان کر رہا ہے اس ذات اقدس سے اتنا ڈرنا کیوں ہوا کرتا ہے؟ اتنا نہ ڈریں۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال اللہ کی رحمت کی دی، بہت پیاری۔ میں جب اس مثال کو سوچتا ہوں، پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں تو میرے دل پر ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے باب میں اللہ ناراض بھی اگر ہو جاتا ہے نا، اسی لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تعظیم کے لیے، اور مومن کو جہنم میں ڈالا جائے گا تہذیب کے لیے۔ تعذیب کا معنی عذاب، اور تہذیب کا معنی صاف ستھرا کرنا۔ ذرا صاف ستھرا ہو جائیں پھر جنت میں جائیں، اس لیے کہ جنت میں معاصی کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے، ذرا اس کو صاف کر دیا جائے۔ اور مسلم کی روایت جی نہیں چاہتا تھا میں اس کو بیان کروں، لیکن چلو بات آ گئی، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے اکابر کہتے ہیں کہ اس کو عوام کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ مسلم کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ اس پر بے ہوشی طاری کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کو جہنم کے عذاب کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ آپ انداز لگائیں اپنے رب کی رحمت کا۔ صحیح ترین روایت ہے مسلم شریف کہ اللہ اس پر بے ہوشی ڈال دے گا، تاکہ اس کو عذاب کا، جیسے آپریشن ہو رہا ہے تو ہمیں بے ہوش کر دیا جاتا ہے، کاتے جا رہے ہیں، پاؤں کاتے جا رہے ہیں، پیٹ چیرا جا رہا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، بس اللہ بھی بے ہوشی کی شکل بنا دے گا۔ تو مومن کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ بہت ہی محبت والا معاملہ ہے، بہت محبت والا معاملہ ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ مومن سے ناراض بھی ہوتا ہے نا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ماں جب ناراض ہوتی ہے نا اپنے بیٹے سے تو خود تو نہیں پوچھتی، لیکن بہن سے کہتی ہے دیکھ تیرے بھائی نے کھا لیا، بہن سے کہتی ہے دیکھ اس کا بستر برابر کر دے، خود نہیں بات کرے گی لیکن فکر وہی ہے ساری، تیرے بھائی نے کھا لیا، اس کے بستر کو ٹھیک کر دے، وہ آیا کہ نہیں، ذرا اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ صبح کھانا خود بنا رہی ہے لیکن بہن سے کہہ رہی ہے اس کا لنچ باکس تیار کر دینا۔ فرمایا رب کریم کا حال بھی یہ ہے کہ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اپنے پیغمبر سے کہہ رہے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، دروازے کھلے ہوئے ہیں میرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، قل ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، کہہ دو ان کو، میں تو ان سے بات نہیں کروں گا،
لیکن اللہ سے بات نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بھیج رہا ہے۔ بس یہ وہی معاملہ ہے جو ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، بہن کو واسطہ بنا کر، فرمایا تو کہہ دے ان کو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ سے بہت خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک مخافۃ تحجزنی عن معصیتک، اے اللہ مجھے تیرا اتنا خوف دے دے کہ جو گناہ سے بریک لگا دے، بس بہت خوف نہیں کہ میں تجھ سے مایوس ہو جاؤں کہ اب کیا ہوگا میرا، اتنا خوف نہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تقوی کے باب میں تو یہ آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسے تقوی رکھنا چاہیے ایسے رکھو۔ اب تو مسئلہ مشکل ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خوف کے باب میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اتنا خوف رکھو جتنا رکھنا چاہیے، ایسا کبھی نہیں کہا۔ تقوی کے باب میں کہا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی خوف کا نتیجہ ہے۔ تقوی خوف نہیں ہے، خوف کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے اتنے ڈرو کہ رب کریم ہر وقت تمہارے سامنے رہے، یہ تقوی ہے۔ ورنہ اگر تقوی کا ترجمہ خوف سے کر لو گے تو سانپ اور بچھو اور اسنیک سے بھی تو ہم ڈرتے ہیں، چور اور ڈاکو سے بھی تو ڈرتے ہیں، تو کیا اللہ سے ایسے ڈریں گے؟ نہ۔ پولیس سے بھی تو ڈرتے ہیں۔ یہ خوف نہیں، اللہ کا خوف وہ محبت والا ہے جس میں محبت بھی ہے۔ جیسے ابا کا ڈر ہوتا ہے نا، تو ابا کا ڈر بھی ہے محبت والا کہ ابا دیکھ لیں گے تو نہ معلوم کیا کہیں گے مجھے۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ بہت خوف بھی نہ ہو، ورنہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سے بہت امیدیں بھی لگا کر کے نہ بیٹھے، ورنہ گناہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ بہت امیدیں بھی، جیسے آج کل ہے غفور الرحیم ہے اللہ، تو زنا کر لو غفور الرحیم ہے، چوری کر لو غفور الرحیم ہے، کسی کا حق دبا دو غفور الرحیم ہے، ظلم کر لو غفور الرحیم ہے، ہر معاملے میں غفور الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العاجز من اتبع ہواہ وتمنا علی اللہ، وہ بندہ سب سے زیادہ کمزور بندہ ہے، سب سے زیادہ کمزور بندہ ہے جو خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے تمنا رکھے۔ خواہشات کی اتباع کر رہا ہے اور تمنا اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی رکھتا ہے، فرمایا وہ عاجز ہے، وہ کمزور ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں ہے کہ ایک بہت بڑے تابعی ہے، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ وہ جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ہمارے جیسا کوئی بیٹھا ہوگا، انہوں نے کہا حضرت آپ تو بہت ڈرا رہے ہیں، قرآن تو جنت کی بشارت بھی سنا رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اور فلاں جگہ جنت کا بیان، فلاں جگہ جنت کا بیان، فلاں جگہ جنت کا بیان، اور آپ ہیں کہ ہر وقت جہنمی کے تذکرے کر رہے ہیں، بہت ڈرا رہے ہیں آپ کو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مایوس کر رہے ہیں۔ تو بزرگ کا بہت اچھا جواب ہے جو امام بخاری نے نقل کیا۔ فرمایا بھائی اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میں کیسے مایوس کروں تم کو؟ لیکن تمہاری چاہت یہ ہے کہ تم گناہ کرو اور میں تمہیں جنت کی بشارتیں سناؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری چاہت یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہو اور میں تمہیں کہوں ماشاءاللہ نہیں آپ تو بڑے جنتی ہیں۔ آج کل یہی حال ہے نا، آج یہی حال ہو چکا ہے کہ گناہ خوب کر رہے ہیں اور چاہ یہ رہے ہیں کہ مجھے جنتی کہا جائے۔ میں حسد بھی کروں، میں غیبت بھی کروں، میں بغض بھی رکھوں، میں دشمنیاں بھی رکھوں، میں حرام کا مال بھی کھاؤں، میں ناجائز کام بھی کروں، اور تمنا کیا ہے؟ مجھے پکا جنتی کہا جائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم گناہ کرتے رہو
اور میں تمہیں جنت کی بشارت سناؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ پر تو جہنم ہی کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ خود گناہ پر جہنم کا تذکرہ کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا اب وہ سمجھ آ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہوں میں نہیں دوڑ رہا ہے، گناہ ہو گیا، چاہے بہت گناہ ہو گئے، لیکن دل میں ندامت پیدا ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں، معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہوں میں دوڑتے رہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان۔ بہت خوف بھی نہ ہو ورنہ مایوسی چھا جائے گی، اور بہت امیدیں بھی نہ ہو ورنہ گناہ کی کثرت ہوگی۔ اب یہ بیلنس رہے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ خوف بھی ضرورت کے بقدر ہو، امید بھی یہ بیلنس کیسے رہے گا؟ تو بھائی اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں، اس کے لیے بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے اکابر بزرگوں کے سامنے جا کر کے بیان کریں گے کہ حضرت خوف کا بہت غلبہ ہے، ہر وقت دل لگا ہوا ہے، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور بہت امید ہے، حضرت بہت گناہ ہو رہے ہیں، بہت گناہ ہو رہے ہیں، ہر وقت غفور الرحیم کا تصور لیے چل رہا ہوں اور بس گناہ پہ، تو وہ بتائیں گے کہ کیسے بچ سکتے ہو تم۔ ذکر تو انسان اپنے گھر پر بھی بیٹھ کر کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجلس میں آئے تو ذکر ہوگا، لیکن اس طرح کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے، تاکہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں حقیقت سمجھ میں آئے۔ یہ بہت ضروری ہے، شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے میرے پاس 2-3 علماء تشریف لائے تھے، کچھ حدیثیں انہوں نے پیش کی، ان کو کچھ سوالات تھے جو امت کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلی بات تو ان سے یہی کہی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے سوالات ہیں نا، یہ سب ہوا منصورہ ہے، یہ تو اڑنے والی ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے سوالات عقل کی بنیاد پر ہے، اور عقل کے باب میں ہماری شریعت نے جو مسائل دیے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن اصل میں ہماری محنت نہیں یا ہماری نظر نہیں ہے۔ میں اس میں سے 2 سوال آپ کو نقل کروں۔ پہلا سوال، ایک سوال تو انہوں نے کیا کہ کسی سائل کا یہ سوال ہے کہ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت چتیل میدان ہے اور انسان تسبیحات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے درخت لگاتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، تو اس سے تو معتزلہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب آج بھی معتزلہ ہے، نام نہ ہو لیکن ہے آج بھی۔ میں نے کہا کیسے ثابت ہوگا؟ کہا وہ لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، قیامت میں ہوگی، اور یہ حدیث بھی تو یہی بتا رہی ہے کہ تسبیحات کے بعد جنت میں درخت لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ معتزلہ کا مسلک ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا حدیث سمجھے نہیں، وہ اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق میں جتنے اعمال کرنے والا ہوں اس کے لیے جنت کو سجا دیا ہے، تیار کر دیا ہے پہلے سے، سارے درخت میرے لگ چکے ہیں، لیکن دنیا میں مجھے ترغیب دینے کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پڑھوں گا تو لگے گی، وہ تو سج رہی ہے، وہ تو پہلے سے تیار ہے، ورنہ پھر حدیث شریف میں آیا کہ رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور 1 سال سے سجایا جاتا ہے، تو جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے سجایا جاتا ہے؟ دوسرا ان کا بہت تھوڑا سا گہرا سوال تھا کہ اب غض المباحات الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اگر کوئی چیز ہے تو طلاق ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے تو نفرت کیسی؟ ابغض کا معنی نفرت، اور نفرت والی چیز ہے تو حلال کیوں؟ بھئی حلال ہے تو ناپسندیدہ کیوں؟
اور ناپسندیدہ ہے تو حلال کیوں؟ حدیث ہے نا یہ تو، اب غزل المباحات یا طلاق، تو تعارض نظر آ رہا ہے اس میں۔ میں نے کہا دیکھیں ایک بات سمجھے، طلاق ضرورت کی چیز ہے، اور ضرورت کی چیز کو شریعت نے اجازت دی۔ مرد کو بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، عورت کو بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، جب ظلم میں پھنس جاتی ہے اس کو طلاق لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی مرد کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو طلاق ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اس کو مباح اور جائز قرار دیا، لیکن اس کے نتائج بڑے خراب ہیں۔ وہ نتائج کیا ہے؟ دونوں خاندانوں میں جھگڑا، اختلاف، دشمنیاں، اس کے ساتھ ساتھ اولاد یتیم، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم۔ آپ کے وہاں کا واقعہ ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد اولادوں کا حال یہ ہوا کہ 2 بچے عیسائی بن گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ماں یا ان کے باپ کوئی نو مسلم تھے، نہیں، پیدائشی مسلمان تھے، لیکن دونوں علیحدہ ہوئے اور اولاد کی حفاظت نہ ہو سکی، 2 بچے چلے گئے۔ واقعات ہیں تو اولاد کے مسائل۔ اور تیسرا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کبھی مرد کا جلی نکاح نہیں ہوتا تو زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ، اور کبھی عورت کو دوسرا شوہر جلی نہیں ملتا تو زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابغض قرار دیا کہ ضرورت کی چیز ہے اس لیے جائز، لیکن نتائج اس کے بڑے خطرناک ہے، اس لیے یہ ابغض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بلا ضرورت کے اس کو استعمال نہ کرے، ضرورت ہو تو استعمال۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے ملتی ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ شعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے۔ یہ جو طلاق کا مسئلہ میں نے ذکر کیا، یہ علامہ شعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشکال تو اس زمانے میں تھا، اور ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے یہی جواب۔ یہ بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے، اس لیے بیلنس رکھنا کہ تقویٰ بھی برابر ہو، امید بھی برابر ہو، بہت تقویٰ بھی نہیں، بہت امیدیں بھی نہ ہو، تاکہ ایمانی بیلنس برقرار رہے، اس کے لیے بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی خشیت بھی نصیب فرمائے، اتنی کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، اور اتنی امید بھی نصیب فرمائیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ سے مایوس بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔